بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں سال نو کی آمد ہے اور مسلمانوں کے لیے محرم کا مہینہ انتہائی ادب و احترام کا حامل ہے۔ محرم کے مہینے میں کیونکہ یہ ایک حرمت والا مہینہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لگاتار محرم اور سفر جو ہے حرمت والے مہینے ہیں، ان میں اللہ کی طرف سے مسلمانوں اور مومنوں کے لیے خصوصی جو حرمت ہے اور ادب و احترام کا بجا طور پہ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ جہاں مسلمانوں کے لیے حرمت والا مہینہ ہے کیونکہ مسلمانوں کے لیے اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، وہیں پہ ایک ایسی شخصیت جو کسی بھی تعریف کی محتاج نہیں، جس نے دنیا کے اوپر آ کے اپنی عزت کا اور شہرت کا سکہ منوایا، اور قیامت تک ایسا عظیم حکمران نہ پہلے گزرا ہے نہ ہی گزرے گا۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق کی شہادت کا بھی دن ہے۔ معزز سامعین، یکم محرم جہاں مسلمانوں کے لیے نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، وہیں پہ خلیفہ ثانی حضرت عمر کی شہادت کا بھی دن ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر کی اسلام کے لیے کون سی خدمات ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں اسلام کے لیے کیا کیا فتوحات حاصل کی، دین اسلام میں کن چیزوں کو ان کی وجہ سے فوقیت ملی۔ آج کی ویڈیو میں سیدنا عمر کی سیرت کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ ان کا نام و نسب کیسا تھا۔ ان کا نام عمر تھا، قد کافی لمبا، رنگ گندمی، داڑھی گھنی تھی، جسم کافی مضبوط اور طاقتور تھا، آنکھیں سرخی مائل تھی۔ والد کا نام خطاب بن نفیل بن عبد العزہ اور والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم مخزومیہ ابو جہل کی امزاد تھی، اور بعض روایات میں حنتمہ بنت ہشام آیا ہے جو ابو جہل کی بہن کی مناسبت سے بھی جانی جاتی ہیں۔ واللہ عالم۔ آپ کا نسب 8ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کے خاندان بنو عدی کے سپرد جھگڑوں کے فیصلے اور سفارت کا منصب تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 13 سال چھوٹے تھے۔ قریش کے معزز خاندان سے تعلق تھا۔ حضرت عمر شعراء عرب میں راج الوقت، فنون تیر اندازی، شاہ سواری سے خوب واقف تھے۔ مکہ کے قریب عکاظ کے میلے میں کشتی جیتا کرتے تھے۔ ابن سعد جلد 3 صفحہ 325 میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ اس زمانے کے چند گنتی کے لوگوں میں تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ عرب کے دستور کے مطابق آپ نے بھی اپنے لیے تجارت کا ذریعہ معاش اپنایا۔ اس سلسلے میں کئی ممالک کے سفر کیے اور ان سے بہت کچھ سیکھا۔ آپ کی عمر 27 برس ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان رسالت فرمایا۔ بادی نظر میں عمر جیسے آزاد منش نوجوان کو یہ اجنبی پیغام اپنے اور اہل وطن کے مزاج کے خلاف نظر آیا اور وہ اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ آگے چل کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت عمر نے قبول اسلام کیسے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بہت معروف ہے، اس کی تعریف کسی کی محتاج نہیں۔ پہلے وہ سخت نفرت اور تعصب کا اظہار کرتے رہے۔ جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان پر سخت مظالم توڑے۔ جب دیکھا کہ ان کا جبر اور سختی لوگوں کو اسلام سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی تو ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ ادھر رحمت العالمین کا یہ حال تھا کہ عمر کے لیے خدا تعالیٰ کے حضور یہ دعائیں کر رہے تھے، اے اللہ، ابو جہل بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے اسے اسلام کے گوش میں لے آ۔ اللہ اکبر۔ ترمذی کتاب المناقب باب مناقب عمر میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ دراصل یہی دونوں سردار مکہ کی اسلام مخالف قیادت کے بڑے لیڈر تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں رنگ لائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رفتہ رفتہ تبدیلی آنے لگی۔ اس کے بعد آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے، دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے تقدیر الہی حرکت میں آ چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا فوری سبب وہ واقعہ ہوا جب وہ تلوار لیے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ نعوذ باللہ۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے، یعنی کہاں کا ارادہ ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں فتنہ کا سدباب کرنے اور بانی اسلام کے قتل کے ارادے سے نکلا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذالک۔ اس نے کہا پہلے اپنے بہن اور بنوئی کی تو خبر لو جو مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ اسی حالت میں سیدھا اپنی بہن فاطمہ کے گھر چلے گئی۔ قریب پہنچے تو قرآن شریف کی آواز سنائی دی۔ گھر میں داخل ہو کر کہنے لگے جو کلام تم پڑھ رہے تھے پہلے وہ سناؤ۔ جب انہوں نے کچھ پس و پیش کی تو وہ حالت جوش میں بنوئی سے دستوں گرباں ہو گئے۔ بہن چھڑانے کے لیے بیچ میں آئی تو ان کا بھی لحاظ نہ رہا اور اس طرح اپنی بہن اور بنوئی کو لہو لہان کر بیٹھے اور انہوں نے کہا اس دین سے واپس لوٹ آؤ۔ حضرت فاطمہ بھی آخر حضرت عمر کی نہایت استقامت سے بولی یہ نہیں ہو سکتا، اے عمر تم جو چاہو کر گزرو، جتنی مرضی ظلم ڈالو، اب تو اسلام میرے دل میں گھر کر چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف اپنی بہن کی حالت زار دیکھ کر پشیمان تھے تو دوسری طرف ان کا عینی عزم و استقلال دیکھ کر حیران۔ اور حضرت عمر کا دل پس گیا، کہنے لگے اچھا مجھے قرآن تو سناؤ۔ اس پر سورۃ طٰہٰ یا سورۃ حدید کی کچھ آیات آپ کو سنائے گی جو اللہ تعالیٰ کی توحید، عظمت و جبروت اور تسبیح و تمہید پر مشتمل تھی۔ مختصر قصہ یہ کہ اس سے حضرت عمر کے دل پر بجلی کا سا اثر ہوا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے اپنی بہن کو جیسے زدہ کوب کر کے خون آلود کر چکے تھے، رات کے پہلے حصے میں بھی یہ پڑھتے سنا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ سورۃ علق کی آیت نمبر 2، اور رات کے آخری حصے میں بھی۔ صبح آپ تلوار ہاتھ میں لیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دارالارقم میں حاضر ہو گئے۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کو آنے دو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر وہ غلط ارادے سے آئے ہیں تو انہی کی تلوار سے ان کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پھر انہوں نے اسی وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے واضح بلند نعرہ تکبیر بلند کیا۔ مجموعہ الزوائد جلد 9 صفحہ 62 میں اس روایات کو لکھا گیا ہے۔ یہ پہلا نعرہ تکبیر تھا جو مسلمانوں نے مکہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم آواز ہو کر بلند کیا، جس کی آواز بطخا کی پہاڑیوں میں گونجی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اسلام 7ویں سال نبوت کے قریب بنتا ہے۔ آگے چل کے بتاتے ہیں کہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد اس وقت 40 کے قریب لوگ دار اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ اس زمانہ میں اسلام کا اعلانیہ اظہار ظلم اور مصائب کو دعوت دینے کی مترادف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانستہ طور پر مکہ کے سب سے زیادہ خبریں پھیلانے والے جمیل جمحی کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ یہ جمیل جمی کو بتانے کا مقصد یہ تھا تاکہ ان کے اسلام کا چرچا ہو اور رسائے مکہ کو بھی پتہ چلے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی خبر کا اڑنا تھا کہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور مشرکین بکثرت ان کے گھر کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ نعرے لگا رہے تھے کہ عمر بے دین ہو گیا، عمر صحابی ہو گیا، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے نہیں میں مسلمان ہوا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس طرح حضرت عمر اسلام کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اگر ہم مسلمان 313 ہو گئے تو اے مشرکو یہ تمہیں مکہ کو چھوڑنا ہوگا یا ہم اسے تمہارے لیے چھوڑ دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے ماموں عاص بن وائل اس شدید مخالفت کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پناہ میں لینا چاہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر انسان نے گوارا نہ کیا کہ ان کے کمزور مسلمان بھائی مارے کھائیں اور صبر سے مظالم برداشت کریں اور وہ حالات کا مقابلہ کرنے کی بجائے اپنے طاقتور رشتہ داروں کی پناہ لے لیں۔ انہوں نے حالات کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ خانہ کعبہ جا کر اعلانیہ نماز ادا کی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو امرا لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحن کعبہ میں پہنچے اور وہاں نماز ادا کی۔ مکہ میں یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں نے اعلانیہ اسلام کا اظہار کیا۔ رسول خدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروق کا لقب عطا فرمایا، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا وجود۔ اسد الغائبہ جلد 4 صفحہ 57 والا صحبہ
میں اس کی تفصیل درج ہے۔ جلد 2 صفحہ 519، البدایہ جلد 3 صفحہ 82 اور 30 میں اس کی بھی تفصیل موجود ہے۔ آگے چل کے بتاتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کیا ہے۔ جب مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا اور ہجرت بھی بڑی شان سے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر چند ساتھیوں کے ہمراہ پہلے خانہ کعبہ پہنچے، طواف کر کے مشرکین کو مخاطب کر کے کہا، آج جس نے بھی میرا مقابلہ کرنا ہے حرم مکہ سے باہر آ کر لے گی، لیکن کسی کو اس کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد ہم اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرنے لگے تھے۔ اس کا حوالہ بخاری کتاب المناقب باب المناقب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں درج ہے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوائی بستی قباء میں قیام کیا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ وفات کا سلسلہ قائم ہوا تو قطبہ بن مالک انصاری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلامی بھائی قرار پائے۔ جیسا کہ آگے چل کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت عمر سے بہت سی چیزیں منقول ہیں جو انہوں نے زمین کے اوپر کہی اور جن کو اللہ نے عرش سے نافذ کر کے بھیج دیا۔ جیسے کہ اذان کا مشورہ بھی حضرت عمر سے ہی منسوب ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ ایک ایسا اعلان کیا جائے جس سے لوگ مسجد کی طرف آئیں اور نماز میں شرکت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ غزوات میں بھی ان کی شرکت منسوب ہے اور انہوں نے بہت سے غزوات میں حصہ لیا اور بہت سے معرکوں میں انہوں نے کامیابی بھی حاصل کی۔ آگے چل کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک مختصر جماعت کے ہمراہ پہاڑ کے دامن میں تشریف لائے۔ صلح حدیبیہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ 6 ہجری کے سفر حدیبیہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے پیش آیا۔ اس موقع پر آپ کو ایک اطلاع بھی پیش آیا۔ معاہدہ صلح کی بجائے مسلمانوں کی مخالف شرائط دے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ عرض کیا پھر ہم باطل سے دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ پھر سوال کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم امن سے طواف کریں گے؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لیکن کیا میں نے یہ کہا تھا کہ اسی سال طواف کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ تو نہیں فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ ہم امن کے ساتھ طواف کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ میں خدا کا رسول اور خدا کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتا اور وہی میرا ساتھی اور مددگار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں اپنے ان سوالات کی وجہ سے بہت ندامت ہوتی تھی۔ اس کی تلافی کے طور پر انہوں نے بہت صدقہ اور خیرات بھی کیا۔ اللہ اکبر کبیر والحمدللہ کثیر وسبحان اللہ بکرۃ واسیل۔ مختصر یہ کہ اگر حضرت عمر کے واقعات کے بارے نظر ڈالی جائے اور ان واقعات کو اگر ایک ویڈیو میں قلم بند کرنا ہو تو یہ بہت مشکل کام ہے، اور ان کے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے اور ان کے بہت سے واقعات ہیں جن کے بارے انسان سوچ کے اور سمجھ کے یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ کتنے عظیم لیڈر اور جرنیل تھے اور انہوں نے کس طرح اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کی۔ تو ہمیں بھی ان کی زندگی سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، ان کے واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے اور اپنے گھروں میں اور اپنے شہروں میں اور اپنے ملک میں بھی نافذ العمل کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری بھلائی کے لیے ہیں اور ان کی وجہ سے اسلام کو بہت ترقی ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کا کردار کیسا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کے لیے سب سے اہم مسئلہ خلافت راشدہ کا قیام تھا۔ انصار اپنے سردار سعد بن عبادہ کے ڈیرے پر جمع ہوئے۔ اس وقت بہت نازک صورتحال پیدا ہوگی جب انصار میں سے بعض نے یہ سوال اٹھایا کہ انصار کا الگ امیر اور مہاجرین کا الگ امیر مقرر ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچے۔ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں اس موقع پر بولنے کے لیے تیاری کر کے گیا تھا، مجھے خلافت کی ہرگز کوئی خواہش نہ تھی۔ میرا خیال تھا کہ شاید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بات نہ کر سکیں گے، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بات کی تو خوب اس کا حق ادا کیا اور فرمایا کہ ہم مہاجرین اور انصار مل کر یہ نظام چلائیں گے، امراء ہوں گے، تم ہمارے وزیر ہوگے۔ بے شک عمر کی بیعت کر لو۔ یہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کریں گے کہ آپ اور صرف آپ ہی ہمارے سردار اور ہمیں سب سے پیارے ہیں۔
پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر بیعت کی درخواست کی۔ بخاری کتاب المناقب باب مناقب عمر میں یہ واقعہ درج ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دستے راست مشیر اور وزیر کے طور پر خدمات بجا لاتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی مصروفیات کے باعث قضاء کے معاملات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرما دیے تھے۔ اس لحاظ سے آپ اسلام کے پہلے باقاعدہ قاضی تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ استیاب جلد 3 صفحہ 239 میں اس واقعے کو درج کیا گیا ہے۔ منصب خلافت اور پہلی تقریر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری بیماری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد فرمایا۔ ان کی سخت طبیعت کی وجہ سے بعض لوگوں کو پریشانی ہوئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا آپ نے کسے جانشین مقرر کیا؟ فرمایا عمر کو۔ عرض کیا خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ فرمایا میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم دونوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں خدا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ میں نے موجود لوگوں میں سے سب سے بہتر کو جانشین مقرر کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جمادی آخر 13 ہجری میں ہوئی۔ حضرت عمر مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ آپ نے اپنی پہلی تقریر میں فرمایا اے لوگوں مجھے تمہارے ذریعے اور تمہیں میرے ذریعے میرے دونوں ساتھیوں کے بعد آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ جو لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں ان سے ہم خود معاملہ کریں گے اور جو یہاں نہیں وہاں مضبوط اور امانت دار والی مقرر کریں گے۔ جو نیکی کرے گا ہم اس سے حسن سلوک کریں گے اور جو برائی کا مرتکب ہوگا ہم اسے سزا دیں گے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں معاف فرمائے۔ پھر خدا کے حضور یہ دعا کی اے اللہ میں سخت ہوں مجھے نرم کر دے، میں کمزور ہوں مجھے طاقتور کر دے، میں بخیل ہوں مجھے سخی کر دے، سخی بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ ابن سعد جلد 3 صفحہ 274 میں یہ واقعہ درج ہے۔ حضرت عمر کی بہت سی فتوحات ہیں جن کا ذکر کرنا ابھی مشکل ہے اور اس ویڈیو میں ان سب کو قلم بند نہیں کیا جا سکتا، لیکن اختصر آپ کو یہ بتا دیں 13 ہجری میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق حضرت عمر خلیفہ ہوئے۔ عراق میں اسلامی فوجیں بسترے پیکار تھیں۔ ان فتوحات کی تکمیل ان کے عہد میں ہوئی۔ اس زمانے میں ایران سے بھی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ آپ خود اس کی قیادت کرنے کے لیے مدینہ سے روانہ بھی ہو گئے، مگر بعض صحابہ کے مشورے پر واپس تشریف لائے۔ تاہم اپنی ذاتی نگرانی میں عراق، ایران، شام مہمات مکمل کروائیں۔ ان کے 10 سالہ دور خلافت میں عراق و شام اور ایران اور مصر میں اسلامی جھنڈا لہرانے لگا۔ آرمینیا، آذربائیجان اور جزائر بھی اسی دور میں فتح ہوئے۔ اسد الغائبہ جلد 4 صفحہ 71 میں یہ واقعہ درج ہے۔ عراق و شام کی فتوحات خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہوئی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فن حرب کی صلاحیتوں اور شجاعت کے معترف تھے۔ انہیں کئی عمارتوں کا قائد مقرر فرمایا، لیکن جب محسوس کیا کہ خلافت کے ادنا اور مخلص غلام خالد کے بارے میں لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے تو انہوں نے ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ کو سلاح لشکر مقرر فرمایا۔ حضرت خالد اطاعت کا بے مثال مظاہرہ کرتے ہوئے ایک سپاہی کی حیثیت سے بدستور بہادری کے جوڑ دکھاتے رہے۔ حضرت عمر نے یہ ارشاد فرما کر حضرت خالد پر الزام سے بری قرار دیا کہ میں نے تمہیں کسی شبہ کی بنا پر امارت سے معزول نہیں کیا، بلکہ تمہارے بارے میں لوگوں کی رائے میں کچھ فہمی غالب ہونے سے اندیشہ ہوا کہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ اسی طرح فرمایا کہ میں نے خالد کو اس لیے معزول کیا تاکہ معلوم ہو کہ اللہ اپنے دین کی خود مدد فرماتا ہے۔ استیاب جلد 2 صفحہ 343 343۔ عمر از محمد حسین حیکل صفحہ 125 میں واقعہ درج ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں قادسیہ میں ایرانیوں سے فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ شام کی فتوحات کا آخری فیصلہ یرموک میں ہوا۔ حضرت عمر اس فتح کی خبر سنتے ہی سجدہ شکر بجا لائے تھے۔ اللہ اکبر۔ سب سے عظیم فتح بیت المقدس کے موقع پر عیسائیوں کے اسقف مذہبی سربراہ اللہ کی اس خواہش پہ کہ امیر المومنین خود تشریف لا کر معاہدہ صلح کریں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16 ہجری میں بیت المقدس کا سفر اختیار کیا اور یوں اس تاریخی فتح کی تکمیل ہوئی۔ یہ سب سے عظیم فتح تھی، اور اس کے بعد حضرت عمر کی بیت المقدس فتح کرنے کے بعد جو دوسری فتح ہوئی صلاح الدین ایوبی کے دور میں ہوئی۔
سب سے مختصر اور آخر میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شہادت حضرت عمر کیسے ہوئی۔ ہر سال یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت کا دن ہوتا ہے، یوم شہادت حضرت عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی خبر دے دی تھی۔ جب احد پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، عمر اور عثمان تھے تو آپ نے فرمایا احد تھم جا کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ بخاری کتاب المغازی باب مناقب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ واقعہ درج ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاندار محل دیکھ کر رشک کا ذکر فرمایا اور ان کے نیک انجام کی خبر دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا کرنا اور مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر میں موت دینا۔ بخاری کتاب الفضائل المدینہ میں یہ واقعہ درج ہے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے کچھ روز پہلے کہا، اے لوگوں میں نے ایک خواب دیکھی ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں نے ایک سرخ مرغ دیکھا جس نے مجھے 2 دفعہ چونچیں ماری۔ میں نے یہ خواب اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی تو انہوں نے یہ تعبیر کی کہ مجھے کوئی اجمی شخص قتل کرے گا۔ مناقب لابن الجوزی صفحہ 274 میں یہ واقعہ درج ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز فجر پڑھتے ہوئے حملہ کیا گیا تھا۔ ظالم قاتل 2 دھاری چھرا لے کر حملہ آور ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے اور پیالوں میں حملہ کیا۔ پھر دائیں بائیں لوگوں پر بھی چھرے سے وار کرتا گیا جس سے 13 نمازی زخمی ہوئے، ان میں سے 7 شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ بالآخر قاتل پر کمبل پھینک کر اسے پکڑ لیا گیا۔ حملہ آور نے خودکشی کر لی۔ حملے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں امام کی جگہ کھڑا کر دیا تھا، جنہوں نے سورۃ کافرون اور اخلاص کے ساتھ مختصر نماز پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا پتہ کریں حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ معلوم کر کے رائے اور بتایا کہ وہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ابو لولو فیروز مجوسی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ جو کاریگر تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس پر خوش ہو کر فرمایا میں نے تو اس سے حسن سلوک ہی کا حکم دیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری موت کسی مسلمان کہلوانے والے کے ہاتھ سے نہیں ہو رہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا گیا، وہ زخم سے بہہ کر نکلا۔ مسلمانوں نے اندازہ کر لیا کہ وہ جانبر نہ ہو سکیں گے۔ بخاری کتاب المناقب باب مناقب عمر و مجموع الزوائد جلد 9 سواد 75، استیاب جلد 3 سواد 242 میں یہ واقعہ درج ہے۔ معیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بوقت وفات حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ سے جا کر میرا سلام عرض کرو اور ام المومنین کے الفاظ میرے لیے استعمال نہ کرنا، کیونکہ آج کے بعد میں مسلمانوں کا امیر نہیں رہوں گا۔ ان سے کہنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں زمین کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ انہوں نے پیغام پہنچایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے یہ جگہ اپنی قبر کے لیے رکھی ہوئی تھی، مگر آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہوئے قربانی کرتی ہوں۔ یوم شہادت 27 ذی الحج سن 23 بروز بدھ کو مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کی امامت کر رہے تھے۔ نماز کے دوران ابو لولو فیروز نامی بدبخت مجوسی غلام نے زہر آلود خنجر سے آپ کے جسم مبارک پر 3-4 وار کیے۔ اللہ اس ابو لولو فیروز نامی مجوسی کو جہنم کے گڑھے میں ڈالے جس نے حضرت عمر جیسے عظیم اسلام کے داعی کو شہید کیا، اور اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے اوپر لاکھوں کروڑوں جو رحمتیں نازل فرمائے، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، آپ کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لایا گیا۔ ہوش آنے پر آپ کو جب یہ بتایا گیا کہ حملہ آور مجوسی تھا تو آپ نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ حملہ آور مسلمان نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاج کے باوجود افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ 3 دن کرب میں گزارنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم اور حرام سن 24 ہجری میں جامع شہادت نوش فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر لاکھوں اور کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ یہ مختصر واقعات ہے حضرت عمر کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی حضرت عمر کی سیرت سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لاکھوں کروڑوں نعمتیں نازل فرمائے۔ وہ ہمارے لیے ایک عظیم سپاہ سالار تھے، ہمیں ان کی اعتماد سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔